بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ایک بہت پیاری اور سبق آموز کہانی سنانے لگے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ جس سے آپ کو بہت اچھا سبق ملے گا، جس پر عمل کر کے آپ ایک اچھے بچے، اچھے مسلمان اور اچھے پاکستانی بن سکتے ہیں۔ ہماری اس کہانی کو غور سے سنیے گا اور کہانی کے آخر میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات بھی ضرور دیجیے گا، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ کتنے ذہین ہیں اور آپ بات کو کتنے غور سے سنتے ہیں۔ تو پھر شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے خوف آخرت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی حضرت ربیعہ بن کعب کے درمیان ایک زمین کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کوئی سخت بات نکل گئی۔ بعد میں ان کو احساس ہوا تو فرمانے لگے، ربیعہ تم بھی کوئی ایسی ہی سخت بات کہہ لو۔ لیکن حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے لیے تیار نہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہاری شکایت کروں گا۔ مطلب یہ تھا کہ کسی بھی طرح سے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بدلہ لے لیں، لیکن انہوں نے کوئی بدلہ نہ لیا اور نہ ہی کچھ کہا، بلکہ اس زمین سے ہاتھ اٹھا لیا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے تھے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پیچھے ہو گئے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے ان کی حمایت کے لیے تیار ہو گئے اور کہنے لگے، کیا خوب بات ہے، پہلے خود ہی ایک سخت بات بھی کہہ دی اور اب شکایت کرنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی جا رہے ہو۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے والوں سے کہا، تم چپ رہو، جانتے ہو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق غار ہیں۔ انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو غضبناک ہو جائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو غضبناک دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی غصہ آ جائے گا، اور ان دونوں کو غصہ آیا تو اللہ تعالیٰ کا بھی غصہ بھڑک اٹھے گا اور ربیعہ تباہ ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کیا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی گزارش پیش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیعہ کی تعریف کی اور فرمایا، تم نے اچھا کیا جو حضرت ابوبکر صدیق کو پلٹ کر وہی بات نہیں کہہ دی۔ اب تم یوں کہہ دو کہ اے ابوبکر، اللہ آپ کی غلطی معاف کرے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کی تعمیل کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا اثر ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زار زار رونے لگے۔ اب اس کہانی کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کہانی سے ہمیں کیا فوائد اور سبق حاصل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو بدلہ لے سکتا ہو اور پھر معاف کر دے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ کسی بھی مسلمان بھائی کو اگر ہم سے کوئی تکلیف پہنچے تو فوراً معافی مانگنی چاہیے، اور اگر کسی دوسرے نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم کیا ہو تو فوراً بدلہ لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس ساتھی کو پہلے معاف کریں اور پھر اس کے لیے دعا بھی کریں۔ اب ہو جائے اس کہانی سے متعلق چھوٹا سا کوئز۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس واقعہ میں جن صحابہ کرام کا ذکر ہوا ہے ان کے نام کیا ہیں؟ نمبر 2، دونوں کے درمیان اختلاف کس چیز کے بارے میں ہوا؟ اور نمبر 3، ان صحابی کا نام بتائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق غار تھے۔ رفیق غار کا مطلب آپ کو پتہ ہے بچوں؟ غار میں ان کے ساتھی تھے، جو ان کا نام آپ نے بتانا ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ بھی اپنے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ بھی معاف کرنے والوں میں سے بنیں گے، اور اپنے دوستوں کو، بہن بھائیوں کو، اور کسی سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے فوراً معاف کر دیں گے، اور اس کے لیے دعا بھی کریں گے، اور نہ ہی اس کو برا بھلا کہیں گے، اور نہ ہی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں گے، اور اپنے دل کو کسی بھی بدگمانی سے صاف رکھیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ اصلاح اطفال پر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔